السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کا نام، آج کی اس ویڈیو کے اندر آپ کو جاننے کو ملے گا، اگر آپ تہجد کی نماز ادا کرتے ہیں اور اگر آپ یہ دو غلطی کرتے ہیں تو آپ کی تہجد کی نماز نہیں ہوگی۔ اگر آپ یہ دو غلطی کرتے ہیں تو اس ویڈیو کو دیکھ کر کے ان دو غلطیوں کو آپ سدھار لیں، نہیں تو آپ کی تہجد کی نماز ادا نہیں ہوں گے۔ بہت سارے بھائی سوال کرتے ہیں کہ کیا غلطی کرنے سے تہجد کی نماز ادا نہیں ہوتی ہے؟ بہت ہی بہترین انداز میں مولانا حسین صاحب نے بتایا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ پوری ویڈیو دیکھ کر کے جائیں، تو آئیے پہلے پوری ویڈیو کو آپ پہلے دیکھیں۔ کرام، آج کا ویڈیو جو ہے آپ کے لیے بہت خاص ہونے والا ہے، کیونکہ آج کی ویڈیو میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ جو بھی ہمارے اسلامی بھائی یا اسلامی بہنیں تہجد کی نماز ادا کرتے ہیں تو اس ویڈیو کو غور سے سن لے۔ جو بھی تہجد کی نماز ادا کرتے ہیں، اس ویڈیو کو سننے کے بعد میں جو ہے آپ ایسی غلطی نہیں کریں گے، اور جو آپ غلطی ایسی کریں گے تو آپ کی تہجد کی نماز اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگی۔ جی ہاں میرے بھائیوں، میری ماں بہنوں، تو آخر کون ایسی غلطی ہے جس کی وجہ سے جو ہے رب تبارک و تعالی جو ہے تہجد کی نماز کو قبول نہیں فرماتا ہے؟ تو آئیے ویڈیو کو پورا دیکھتے رہیے، سنتے رہیے، اور ویڈیو جو ہے سمجھ میں آ جائے تو پھر اس ویڈیو کو آگے شیئر بھی کر دیجئے۔ تو ناظرین کرام، تہجد کی نماز کی ویسے تو بہت بڑی فضیلت ہے، یعنی فرض نماز کے بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سب سے پسندیدہ نماز اور سب سے لاڈلی نماز جو ہے اللہ کے نزدیک یہ تہجد کی نماز ہے۔ لیکن جب آپ تہجد کی نماز پڑھنے کے لیے اٹھتے ہیں تو آپ ذرا خود سوچیں کہ اس وقت آپ کو کون دیکھتا ہے؟ جبکہ ساری دنیا سوئی ہوئی رہتی ہے، لیکن یاد رکھیے اللہ تبارک و تعالی جو ہے آپ کو ہمیں ہر وقت دیکھتا رہتا ہے، کیونکہ قرآن کہتا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ ہر چیز پر اللہ قادر ہے۔ ان اللہ سمیع بصیر، اللہ سنتا بھی ہے، اللہ دیکھتا بھی ہے۔ جی ہاں میرے بھائیوں، میری بہنوں، تو جو تہجد کی نماز کے وقت اٹھتے ہیں اور تہجد کی نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، اب بتاؤ کہ تہجد کی نماز تو آپ نے پڑھ لیا، اب تہجد کی نماز کے بعد میں اگر آپ نے کچھ غلطیاں ایسی کر بیٹھتے ہیں جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی تہجد کی نماز کو قبول نہیں فرمائے گا، تو وہ کیا ہے؟ آپ غور سے سنتے رہیے، میں آپ کو بتا رہا ہوں، اور اس پر جو ہے اگر غلطی ایسی کر رہے ہیں تو کوشش کریں کہ ایسی غلطی نہ کریں، کیونکہ یہ جو تہجد کی نماز ہے آپ کے اور رب کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جو ہے اپنے بندوں کو، اپنے بندیوں کو اس لیے اٹھاتا ہے کہ میرے علاوہ یہ تہجد کی نماز جو بندہ پڑھتا ہے تو میرے علاوہ کوئی نہ دیکھے، بالکل تنہائی میں آخری پہر میں رات کے بہترین طریقہ بتایا گیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور بزرگان دین سے بھی یہ عمل ثابت ہے کہ بزرگان دین جو ہے تہجد کی نماز کو آخری پہر میں پڑھا کرتے تھے، یعنی رات کے آخری حصے میں پڑھا کرتے تھے، کہ جبکہ ساری دنیا سو رہی ہے لیکن رب دیکھ رہا ہے کہ میرا بندہ تہجد کی نماز پڑھ رہا ہے۔ تو آئیے سنتے ہیں کہ وہ غلطیاں کیا ہے جس کی وجہ سے جو ہے تہجد کی نماز آپ کی ہماری قبول نہیں ہوتی ہے۔ تو سب سے پہلی غلطی تو میں آپ کو بتا دوں کہ میرے بھائیوں، تہجد کا وقت اگر ہے تو آپ تہجد کی نماز ادا کریں گے تو آپ کی نماز ہوگی، اور اگر تہجد کا وقت ختم ہو گیا ہو اور پھر آپ تہجد کی نماز ادا کر رہے ہیں تو پھر آپ کی تہجد کی نماز نہیں ہوگی، آپ کی تہجد کی نماز نہیں کہلائے گی۔ آئیے میں آپ کو بتاتا ہوا چلوں کہ وقت کا خیال رکھنا کتنا ضروری ہے۔ بہت سارے ہمارے اسلامی بھائی، اسلامی بہنیں یہ سمجھتی ہے کہ مسجد میں اذان جب تک نہیں ہوگی تب تک ہم تہجد کی نماز پڑھتے رہیں گے۔ تو میری ماں بہنوں، میرے بھائیوں، ایسا نہ کریں، کیوں کہ فجر کا وقت جب شروع ہوتا ہے تو فجر کا وقت شروع ہوتے ہی مسجد میں اذان نہیں ہوتی ہے۔ کسی مسجد میں 10 سے 15 منٹ کے بعد میں اذان ہوتی ہے، کسی مسجد میں 20 سے 25 منٹ کے بعد اذان ہوتی ہے، کسی مسجد میں 5 منٹ کے بعد اذان ہوتی ہے، لیکن جب فجر کا وقت شروع ہو جائے، اب آپ اگر تہجد کی نماز ادا کریں گے تو آپ کی تہجد کی نماز نہیں ہوگی، یاد رکھ لیجئے۔ اور جب تہجد کی نماز نہیں ہوگی تو پھر اللہ
کیا قبول کرے گا؟ کیسے قبول کرے گا جب آپ کی نماز ہی نہیں ہوئی؟ اس لیے وقت کا ہونا ضروری ہے. وقت کے بعد اگر آپ تہجد پڑھتے ہیں تو آپ کی نماز نہیں ہوتی. تو یہ پہلی غلطی ہے، ان کو سدھارنے کی کوشش کریں. یعنی کہ اگر آپ کو تہجد کی نماز اگر پڑھنا ہے تو آپ جو ہے فجر سے پہلے اٹھ جائیں. 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹہ پہلے آپ اٹھ جائیں، سکون کے ساتھ تہجد کی نماز پڑھیے، کیونکہ یہ نماز حقیقت میں سکون والی نماز ہے. ویسے تو آپ 5 وقت کی نماز پڑھیں، سکون کے ساتھ پڑھیں، لیکن یہ نماز خاص الخاص جو تہجد کی ہے یہ سکون کے ساتھ پڑھنے کی ہے، اور پڑھنے کے بعد پھر اللہ سے مانگو، اللہ آپ کو عطا فرمائے گا. تو میرے بھائیوں، یہ ایک غلطی تھی جو میں نے آپ کو بتایا. آئیے اب دوسری غلطی بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں. اور یہ غلطی جو میں دوسری غلطی میں آپ تک جو پہنچا رہا ہوں، یہ اکثریت ہمارے اسلامی بھائی اور اکثریت یعنی کہ زیادہ تر ہماری اسلامی بہنیں غلطی کرتی ہیں. کیا غلطی کرتی ہے وہ بھی سن لیجیے. ویسے تو تہجد کی نماز کے لیے میں آپ کو خاص بتا رہا ہوں، لیکن یاد رکھیے کہ آپ جو ہیں عبادت کا لوگوں کے سامنے میں ڈھنڈورا پیٹتے رہیں گے تو یاد رکھیے آپ کی عبادت خدا قبول نہیں کرے گا. یاد رکھیے. اور خاص یہ تہجد کی نماز، مثال کے طور پر آپ نے رات میں اٹھ کر تہجد کی نماز ادا کی، ٹھیک ہے. اب تہجد کی نماز تو آپ نے ادا کی، آپ کو دیکھا کون؟ آپ کا اللہ دیکھا، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ تو کوئی نہیں دیکھا، اس کے علاوہ تو کوئی نہیں جانا. اللہ نے دیکھا، اللہ نے جانا. اب آپ صبح ہو کر، اور خاص یہ ہماری اسلامی بہنوں میں نماز تو پڑھتی ہے، لیکن صبح ہو کر جو ہے پھر وہی اسلامی بھائی یا اسلامی بہنیں اپنی سہیلیوں کو، اپنی پڑوسیوں کو، اپنے رشتہ داروں کو جب تک نہیں بتائے گی تو اس کے پیٹ کا کھانا ہضم نہیں ہوتا ہے. کیا بتاتی جا کے؟ آج تو ہم تہجد میں اٹھے تھے، ہم نے تہجد کی نماز پڑھی ہے، ہم جو ہے عبادت اتنا کرتے ہیں، ہم جو ہے تہجد میں یہ دعا مانگے ہیں، ہم جو ہے تہجد میں قرآن کریم کی تلاوت کی ہے. تو میری بہنوں ایسا نہ کریں، ریاکاری مت کریں. ریاکاری اگر آپ کریں گے تو آپ کی نماز اللہ قبول نہیں کرے گا، کیونکہ یہ چھپی ہوئی نماز ہے. تہجد کی نماز کیا ہے؟ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جان رہا ہے. اور پھر آپ جا کر لوگوں کو ریاکاری کر رہے ہیں، لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ لوگ ہمیں واہی کہیں، لوگ ہمیں شاباشی دے کہ تم تو تہجد گزار آدمی ہو. تو ایسا نہ کریں. ایسا کرنے سے آپ کی نماز اللہ قبول نہیں کرے گا. ریاکاری جو ہے، کسی بھی عبادت میں آپ ریاکاری نہ کریں، دکھاوے کے لیے عبادت نہ کریں، اللہ کے لیے عبادت کریں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے عبادت کریں، اللہ کو خوش کرنے کے لیے عبادت کریں. جی ہاں میرے بھائیوں، میری ماں بہنوں، ریاکاری کریں گے تو خدا آپ کی عبادت کو قبول نہیں کرے گا. بہت سارے ایسے ہماری اسلامی بہنیں، اسلامی بھائی ہیں کہ دیکھیں گے اگر 2-4 آدمی آیا ہوا ہے اس کے سامنے لے کر بیٹھ کے قرآن شریف پڑھنے لگیں گے. لوگ ہمیں کہیں گے کہ بھائی اچھی بندی ہے، اچھا جو ہے ہر وقت عبادت کرتی رہتی ہے. تو ایسا نہ کریں. دکھاوے کے طور پر عبادت کرو گے تو پھر وہ عبادت اللہ قبول نہیں کرتا ہے. اور اللہ کی رضا کے لیے آپ عبادت کرو گے تو اللہ آپ کی عبادت کو قبول کرے گا، اللہ آپ کی تہجد کی نماز کو قبول کرے گا، اللہ آپ کے 5 وقت کی نماز کو قبول کرے گا، اللہ آپ کے قرآن پاک کے پڑھنے کو قبول کرے گا، اللہ آپ کے ذکر کو قبول کرے گا، اللہ آپ کے سبحان اللہ کہنے کو قبول کرے گا، اللہ آپ کے الحمدللہ کہنے کو قبول کرے گا، اللہ آپ کے اللہ اکبر کہنے کو قبول کرے گا. جب آپ اللہ کی رضا کے لیے پڑھیں گے، لوگوں کو دکھاوے کے لیے آپ کریں گے تو اللہ نہ تو آپ کی 5 وقت کی نماز قبول کرے گا، اللہ نہ تو آپ کی تہجد کی نماز قبول کرے گا، اللہ نہ تو آپ کے قرآن پاک کی تلاوت کو قبول کرے گا، نہ اللہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر کسی بھی ذکر کو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول نہیں کرے گا جب آپ دکھاوا کر رہے ہیں، ریاکاری کر رہے ہیں. اسی کو بولتے ہیں کیا؟ ریاکاری. ریاکاری سے بچو، دکھاوے سے بچو میری ماں بہنوں. دکھاوا کرو گے تو کوئی فائدہ نہیں ہونے والا ہے، اور اگر آپ دکھاوا نہیں کریں گے، اللہ کے لیے خالص عبادت کریں گے، اللہ آپ کی عبادت کو قبول فرمائے گا. تو ناظرین، یہ غلطیاں تھی جو میں نے آپ تک پہنچایا. اب آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ اس ویڈیو کو آپ لوگوں تک پہنچا دیں. اب لوگوں تک آپ اس ویڈیو کو کیسے پہنچائیں گے؟ تو اس ویڈیو کو آپ جو ہے زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیں، اور ہمارے چینل میں آپ نئے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. اسی طریقے کا ویڈیو، وظیفہ کا ویڈیو
اور بھی مسئلے مسائل کا ویڈیو، نماز کے مسائل، بہت سارے ہماری ماں بہنوں کے لیے جو خاص مسائل ہوتے ہیں، یہ ساری ویڈیو جو ہے میں آپ تک پہنچاتا رہوں گا اور تو ناظرین کرام، آپ نے پوری ویڈیو دیکھ لی اور سمجھ بھی گئے ہوں گے کہ وہ 2 غلطیاں ہم کیا کرتے ہیں کہ ہماری تہجد کی نماز نہیں ہوگی۔ آپ نے پوری ویڈیو کے اندر آپ نے جان لیے۔ تو ناظرین، ویڈیو دیکھ کر کے آپ کو کیسا لگا؟ اپنی رائے کو کمنٹ میں ضرور بتائیں اور ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کے دوستوں میں ضرور شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔